اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، اس ذات مقدس پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب رسالت مآب سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو اس کائنات کو وجود میں نہ لاتا۔ اس ہادی برحق سید الانبیاء سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی سیرت، جن کی زندگی کے ہر پہلو کو قرآن نے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میری جانب سے آپ تمام محترم سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جب ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک ایک پہلو سنہرا پہلو ہے، اور ہم مسلمانوں کو حکم یہی دیا گیا ہے کہ ہم رسالت مآب کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، ان کے عملی زندگی کو ہم اپنائیں، اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک پہلو پر آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے حسن ظن۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں خود اور دوسرے تمام اپنے چاہنے والوں کو یہی فرمایا کہ آپ دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھیں، سوء ظن نہ رکھیں۔ ایک بہت بڑی بیماری ہے اور ایک بہت بڑی معاشرتی جو ہے وہ گناہ ہے، جو بدگمانی کے ذریعے سے ہم اپنے معاشرے کے اندر اختلافات کو بڑھاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بدگمانی کے بارے میں خود قرآن مجید فرقان حمید سورہ حجرات میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن مجید میں، اے ایمان والو، بہت سارے گمان ایسے ہیں جن میں اکثر گمان جو ہے وہ گناہ ہے۔ یعنی پہلے فرمایا کہ گمان کرنے، بدگمانی سے بچاؤ اپنے آپ کو، اور فرمایا کہ بہت سارے گمان جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلقاً جو ہے گمان کرنا بدگمانی نہیں، گمان کرنا کسی کے بارے میں وہ گناہ نہیں ہے۔ ان میں کچھ ایسے گمان ہیں جس کو قرآن مجید نے کہا ہے وہ اسم ہے، یعنی گناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گمان دو طریقے کے ہیں۔ ایک دفعہ گمان کرنا جو واقعاً بدگمانی، مثلا ایک ایسا انسان ہے جو علل اعلان گناہ کرتا ہے، علل اعلان فسق و فجور کرتا ہے، جو معاشرے میں جانا جاتا ہے، اس کی خرابیاں اور اس کے گناہ کھل کے سامنے خود کر رہا ہوتا ہے، اس آدمی کے بارے میں بدگمانی رکھنا، اس کے بدگمان ہونا، وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے درست ہے۔ لیکن بدگمانی کا مطلب اس مقام پر بھی یہ نہیں ہے کہ پھر آپ اس کو لے کر کے دنیا بھر میں اس کی برائی کرتے پھریں۔ یعنی خود اس کے بارے میں حسن ظن اس لیے نہیں رکھ سکتے ہیں کہ اس لیے کہ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ایک انسان چیٹنگ کرتا ہے، انسان جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حسن ظن رکھوں؟ اپنے آپ کو بچانے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ میں جب جو چیزیں دیکھ رہا ہوں اسی پر عمل کروں گا۔ لیکن آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بدگمانی، جس کے بارے میں بڑی شدت سے اسلام نے منع فرمایا کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا، برا نہیں سوچنا۔ یہ خیالات حالانکہ میں اور آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ انسان بہت ساری چیزیں فرض کرتا ہے، سوچتا ہے اپنی فکری کے ذریعے سے، فقط جو سوچ آپ کے ذہن میں آئی وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ سزا اور جزا آپ کے اختیاری عمل کے اوپر ہے کہ ایک کام جو کر سکتے ہیں وہ آپ نہیں کر رہے ہیں، جس کو کرنا چاہیے تھا آپ نے اختیار رکھتے ہوئے نہیں کیا تو اس کی سزا ہوگی۔
مثلا نماز پڑھنی ہے، حکم پروردگار ہے، آپ کو خدا نے طاقت دی ہے لیکن آپ نماز نہیں پڑھتے تو اس کی سزا ہے۔ لیکن ایک کام اگر آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے اور اس کے بارے میں اگر تقاضا بھی ہو، تو تقاضا کس طرح کا تقاضا جب آپ کے اختیار میں نہیں؟ مثلا سوچنا کسی کے بارے میں، ایک خیال کسی کے بارے میں آ گیا، تو خیال آنا گناہ نہیں ہے، لیکن اس خیال کو پھر عملی جامہ پہنانا، اگر وہ خیال بد خیال ہو، مثلا کسی بھی انسان کے بارے میں پہلی ملاقات، جب پہلی ملاقات کسی بھی انسان سے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے، اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، اچھا انسان ہوگا، نیک انسان ہوگا، چونکہ آپ نے اس کے بارے میں کچھ جانا ہی نہیں، ابھی اس کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے، تو جب تک آپ کو معلومات نہیں ہے تو ہر انسان کے بارے میں اچھا گمان کرنے کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ ہم انسان کو ملتے ہی کہیں کہ اس کی شکل و صورت سے، اس کے چلن سے پہلے ہی فرض کر لیں کہ یہ بہت نعوذ باللہ جو ہے بہت گناہ گار انسان ہو سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے اور ہے، ہونا اور ہے۔ لہٰذا ہمیں منع کیا ہے کہ کسی کے بارے میں اس طرح برا خیال نہیں لائیں آپ ذہن میں، اگر آ بھی گیا تو اس کو عملی جامہ نہ پہنائیں۔ ہماری زندگی کے اندر اگر دیکھیں تو جتنے تعلقات بگڑتے ہیں، مثلا اگر پہلے انسان کو آنے سے، ملاقات سے پہلے اگر میں یہ ذہن میں فرض کر لوں گا کہ یہ برا انسان ہے، تو لا محالہ میری جو ملاقات ہے اور میرا انداز ہے وہ اچھا نہیں ہوگا اس کے ساتھ، کہ میں اس کو یہ سمجھ کے مل رہا ہوں کہ یہ جھوٹا انسان ہے، میں یہ سوچ کے اس کے ساتھ ملاقات کر رہا ہوں کہ دھوکے باز ہے، جبکہ میں نے ایسا کچھ دیکھا نہیں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، سختی سے اسلام نے منع کیا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں تھا آپ نے کیسے سنا۔ ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوتا ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ آج جس موضوع پر گفتگو جاری ہے وہ ہے حسن ظن اور سوء ظن۔ دو الگ موضوعات ہیں، لیکن چونکہ دونوں کا بہت گہرا آپس میں تعلق ہے، تو اصل جس پہ میں بات کر رہا ہوں وہ بدگمانی پہ یعنی سوء ظن پہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ملتا ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ صحابی رسول ہے، ایک جنگ میں مقابلے کے دوران ایک کافر سے مقابلہ ہوا اور کافر کو زمین پہ گرا دیا، اس کے سینے پہ سوار ہیں، تلوار لیے ہیں، قریب ہے کہ اس کے سر کو تن سے جدا کرتے اس نے نیچے سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور صحابی قریب گزرے اور اس نے بھی سنا کہ اس نے کلمہ نیچے سے پڑھا، لیکن اس کے باوجود حضرت اسامہ نے اس پر تلوار چلائی، اس کو قتل کر دیا۔ اور یہ بات دوسرے جس صحابی نے اس منظر کو دیکھا تھا، اس کے کلمے کو سنا تھا، اس منظر کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ، آج اسامہ نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا جس نے کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ کے نبی نے حضرت اسامہ کو بلایا اور بہت ہی آپ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ آپ نے کیوں قتل کیا اس کو؟ حضرت اسامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ تو تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ کلمہ اس لیے پڑھ رہا تھا کہ چونکہ قریب تھا کہ اس کی جان چلی جاتی، میں نے اس سے تلوار سے اس کا سر کاٹنا تھا، چونکہ وہ مغلوب ہو چکا تھا، اس لیے وہ خوف کے مارے جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تجھے کس نے حکم دیا کہ جب وہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے تو اس کے دل میں جا کے تو جھانک سکتا ہے، اس کے دل کے حال کو تو جان سکتا ہے، سوائے پروردگار کے، سوائے اللہ رب العزت کے کسی انسان کے دل کے حال کو کون جان سکتا ہے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار کا حکم ہوگا تو وہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں، ذات پروردگار کے حکم سے، ان کی اجازت سے اللہ کے نبی دلوں کا حال جانتے ہیں، لیکن ایک عام انسان کا کسی انسان کے دل کے حال کو جاننا یہ پاسبل نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے نبی نے بہت شدت سے اس کی مخالفت فرمائی اور حضرت اسامہ سے کہا کہ آپ نے صحیح نہیں کیا، آپ کو یہ حق نہیں ہے، کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ کسی کے دل کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کر دیں کہ دل سے یہ کام یہ کر رہا ہے۔ وہ سامنے اس وقت جو زبان سے بات کر رہا ہے، اگر وہ کلمہ پڑھ رہا ہے
تو اس پر عمل کرنا ہوگا کہ وہ کلمہ پڑھنے کے بعد بحیثیت مسلمان ہو گیا تو اس کے بعد اس کی جان مال کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کو اوپر ہے۔ اب بحیثیت مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا آپ اپنی طرف سے گمان کیسے کر رہے ہیں کسی کے بارے میں؟ یہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر جو اختلافات ہیں وہ اسی عنوان سے ہوتے ہیں کہ میں خود ہی فرض کر رہا ہوں۔ اگر بہو جو ہے وہ اپنی والدہ کے گھر سے ہو کر آئی ہیں تو ہم یہ فرض کرتے ہیں، ساس یہ فرض کرے یا اس کا شوہر فرض کرے یا اس کی جو گھر کے افراد فرض کریں کہ چونکہ یہ گئی ہیں اور وہاں اپنی ماں سے بہت باتیں سیکھ کے آئی ہوں گی، خود ہی فرض کر لیا۔ اور اگر خدا نخواستہ ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو پھر آپ کہیں کہ چونکہ ہاں یہ پلاننگ کے تحت کر رہی، انسان سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ تو کسی کی چھوٹی سی خطا غلط فہمی کی وجہ سے اس کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا نہیں، یہ غلط فہمی نہیں، اصل میں جان بوجھ کے کیا انہوں نے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اسلام جو ہے وہ دل کی طرف نہیں متوجہ کر رہا ہمیں کہتا ہے اس کے حال اور ذات کو، ظاہر کو دیکھو۔ میں اور آپ جو بھی کام کریں گے اس کے ظاہر کے اوپر کریں گے، باطن صرف پروردگار کا حق ہے کہ کسی کے باطن کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہو تو وہ پروردگار کی ذات کرے گی۔ ایک بہت اچھا سا واقعہ میں آپ کے سماعتوں کا نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہے، وہ کوئی 10 روزہ پروگرام، جہاں پر اصلاحی پروگرام تھا، وہ گفتگو فرما رہے تھے، اور 10 روز کے مکمل ہونے کے بعد وہ جن افراد نے اس پروگرام کو انعقاد کیا تھا، اصلاحی پروگرام کا، انہوں نے اس عالم دین کو ایک لفافہ دے دیا کہ جناب آپ نے زحمت فرمائی، یہ 10 روزہ آپ نے گفتگو فرمائی اور ہمیں دین کا جو ہے علم عطا فرمایا، نوازا دین کے علم سے اور اصلاح فرمائی ہماری، تو یہ ہماری جانب سے ایک چھوٹا سا ہدیہ ہے۔ اس عالم نے وہ لفافہ اپنے جیب میں رکھا اور اپنے خاص ایک دوست سے کہا جناب آپ میرے ساتھ چلیے۔ وہ دوست ان کے ساتھ چلے۔ اب یہ عالم دین چونکہ وہ دوست کی گاڑی تھی تو وہ ساتھ چلنے لگے، ایک ایسے مقام پہ، ایک ایسے قریے میں لے کر گئے کہ جب اس میں داخل ہوئے تو اس وقت دوست اس عالم سے کہتا ہے کہ یہ قبلہ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ جس بستی کی طرف آپ ہمیں لے کے جا رہے ہیں، آپ مجھے لے کے جا رہے ہیں، یہ بستی اچھے ناموں سے، اچھے الفاظ میں یاد نہیں کی جاتی، یہ بہت غلط کام ہوتا ہے یہاں پر۔ عالم دین نے کہا بس آپ میری بات جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے آگے بڑھے، جو میں کہہ رہا ہوں آپ کریں۔ آپ مجھے تو جانتے ہیں نا کم از کم، میں نماز پڑھاتا ہوں، میں اصلاحی باتیں کرتا ہوں، میں عالم دین ہوں، مجھ پہ اعتبار کریں، چلیں۔ اچھا آگے بڑے، تشویش میں مبتلا ہے دوست کہ یہ مولانا صاحب کہاں لے کے جا رہے ہیں، یہ پورا محلہ اچھا نہیں ہے، یہ پورا ایریا اچھا نہیں۔ یہاں تک کہ وہ آگے بڑھ کے ایک ہوٹل میں لے کر گئے تو دوست نے اور شدت دکھائی اس کو، اب یقین کی منزل پہ۔ اب پیچھے سے ایک اور دوست اس عالم کو جو جانتا تھا، اس عالم کے دروس میں شریک ہوتا تھا، اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، وہ دور سے دیکھ رہا ہے کہ ہمارے عالم دین کو، ہمارے مولانا صاحب کو کیا ہو گیا، یہ کہاں جا رہے ہیں، ایسی بستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا پیچھے وہ دیکھ رہے ہیں، جاسوسی کر رہے ہیں۔ اب جیسے اس ہوٹل میں پہنچے تو وہ پیچھے دیکھنے والا، جو جاننے والا انسان، وہ کہنے لگا کہ نہیں، اب مجھے یقین آیا کہ یہ مولانا صحیح آدمی نہیں ہے، یہ عالم دین صحیح نہیں ہے، ہمیں اصلاح کی باتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، اور دیکھیں کہاں جا رہے ہیں۔ جو دو ساتھ تھے وہ بھی انتہائی تشویش میں ہیں کہ مولانا صاحب قبلہ آپ کہاں لے کے جائیں، کہاں لے کر آئے، یہ بستی خود بدنام ہے، یہ ہوٹل اس سے زیادہ بدنام ہے۔ اب چونکہ مولانا صاحب کی بات مانتے ہوئے جا رہے تھے، ہوٹل میں داخل ہوئے اور اندر جا کے دیکھا بہت ساری لڑکیاں وہاں موجود تھیں۔ ایک سب سے کم عمر لڑکی کو مولانا صاحب نے بلا کے وہاں ان کی اجازت سے انہوں نے کہا کہ میں ان کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی کو بلا کے اپنی گاڑی میں بٹھایا تو پیچھے سے جو دیکھنے والا ہے، جو اس بستی کا مولانا صاحب کا جاننے والا، اس نے تو یقین کر لیا کہ بھائی مولانا صحیح آدمی نہیں ہے۔ خود دوست ابھی انتہائی تشویش میں مبتلا ہیں کہ مولانا کو کیا ہو گیا، اس ہوٹل میں لے کر گئے جو بدنام ہے، پھر وہاں سے ایک خاتون کی لڑکی کو لے کر آ رہے ہیں، گاڑی میں بٹھایا، یہ اور خطرناک بات ہے۔ اب جا کر کے مولانا صاحب نے اس سے گفتگو کے بعد اپنا جیب سے لفافہ، جو اس 10 روزہ گفتگو کے بعد اس کو ہدیتاً دیا گیا تھا، وہ لفافہ نکالا، اس بچی کے ہاتھ میں دیا اور بچی سے کہا بیٹا آج کے بعد یہاں نہیں آؤ، یہ جو کام یہاں ہو رہا ہے یہ بہت ناسوا اور برا کام ہو رہا ہے، یہ گناہ ہو رہا ہے، یہ قبیح عمل ہے، بیٹا اب یہ لفافہ لیجئے اور اپنا گزر بسر اسی سے کیجئے، اور جب یہ پیسے ختم ہو جائیں تو میں آپ کو اور پیسے دے دوں گا، آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا ہے۔
دیکھیں انسان ایک تو پریکٹیکل ہوتا ہے، ایک انسان زبان سے. مولانا صاحب زبان سے اصلاح کر رہے تھے، لیکن آج عملی طور پہ بھی انہوں نے اقدام اٹھایا. یہ بہت کمی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ہم زبان سے بہت کچھ کہتے ہیں لیکن عملاً نہیں کرتے. آج مولانا صاحب عملاً کچھ کر کے دکھا رہے تھے. اب یہاں جو دوست موجود تھے وہ اب تک کی جو کیفیت تھی ان کے بارے میں انسان خیال کرتا ہے مولانا کو کیا ہو گیا، کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن اب جب لفافہ دے کے اس بچی کو اس قبیح اور گناہ کے عمل سے نکال کے اس کو نجات دلائی، تو اب وہ جو دوست ساتھ گیا تھا اس نے تو کہا، اس نے تو مزید اس کا ایمان پختہ ہو گیا مولانا پہ، کہا یہ عظیم انسان ہے. اور اس کے بعد اس بچی کو اس کے گھر میں چھوڑ کے واپس آ گئے. لیکن پیچھے جو بندہ دیکھ رہا تھا دور سے، اس کے ذہن میں تو یقین آ گیا کہ مولانا بہت خراب آدمی ہے. اب جب مولانا صاحب آ گئے تو اب نہ اس کے نماز میں شریک ہوتے ہیں، اس میں آج کے بعد ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، ان کے درس میں شامل. اب خود ہی انہوں نے، ابھی کوئی حقیقت کا نہیں معلوم ہے، خود ہی فرض کر لیا کہ ایک ایسی جگہ جانے والا آدمی برا ہی ہو سکتا ہے، اور مولانا صاحب آج کے بعد میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، ان کے درس کو نہیں سنوں گا، اس لیے کہ ایک ایسی جگہ پہ جا چکے ہیں. یہاں تک کہ کچھ دنوں بعد، اب یہ صرف جا نہیں رہے وہاں پہ، نماز میں شرکت نہیں کر رہے، اصلاحی ان کے جو خطبات ہیں اس میں شریک نہیں ہو رہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے مزید گناہ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں بھائی اس مولانا سے باز رہو، یہ اچھا آدمی نہیں. کچھ دنوں بعد خبر ملی کہ جناب مولانا صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ اکبر، مولانا کا انتقال ہو گیا ہے. اب سب لوگ گئے تو انہوں نے کہا یار پہلے تو فرض کیا کہ نہیں جانا چاہیے، پھر کہا کہ چلے یار جنازہ ہے شریک ہوتا ہوں. اب جیسے یہ جنازے میں شریک ہوا، جو بدگمان تھا، جس کا گمان صحیح نہیں تھا، اس نے حقیقت کو نہیں دیکھا تھا، دور سے خود ہی فرض کر لیا تھا. اب مولانا کے جنازے میں شریک ہوا، اور جو جنازہ کاندھے پہ اٹھائے ایک شخص تھا، اس کے قریب سے باتیں کرتے ہوئے آ رہا تھا، وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے یہ مولانا جن کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں یہ کیسا عظیم انسان تھا. اب یہ دل ہی دل میں کہتا ہے یار تجھے کیا پتا، میں تو جانتا ہوں یہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، اب جنازہ ہے اس لیے برا نہیں کہہ رہا ہے، لیکن دل میں کہہ رہا ہے کہ یہ میں جانتا ہوں یہ بہت برا انسان تھا. وہ جو کاندھا دیا انسان اس کو بتانے لگا کہ آپ کو نہیں معلوم، میں تجھے ایک واقعہ ان کا بتاتا ہوں. کیا واقعہ؟ کہا ایک دن اس طرح ہوا کہ میں جو نا ان مولانا کے ساتھ ایک جگہ پہ گیا، اور مجھے لے کر گئے، میں بہت تشویش میں مبتلا ہو گیا کہ مولانا کہاں لے کے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک ہوٹل میں لے کے گئے، وہاں سے ایک بچی کو انہوں نے اس گناہ سے نکالا اور ان کو پیسے دیے، ان کو اس ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے اس بچی کو اس نے بچایا. یہ واقعہ پورا اپنی آنکھوں سے پیچھے سے دیکھ رہا تھا، لیکن حقیقت کو نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ دور تھا. کہا کہ اچھا، جس واقعے کو میں نے دیکھا اور میں نے گمان کیا کہ اس سے برا انسان کوئی نہیں ہے، اب میرے سامنے حقیقت کھل رہی ہے، یہ تو بہت عظیم انسان تھا جس کے پیچھے میں نے نمازیں چھوڑ دی، جس کے پیچھے میں نے نماز کے ساتھ ساتھ اس کے تدریس اور اس کے خطبات کو سننا میں نے چھوڑ دیا تھا، لوگوں کے سامنے میں اس کے برائی کر رہا تھا. لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ اس دن جو واقعہ میں نے دیکھا تھا، جس کے بعد میں نے گمان کیا تھا کہ برا انسان ہے، اب میرے سامنے حقیقت کھل گئی کہ نہیں، وہ اس برے محلے میں اس ہوٹل میں گئے تھے ایک انسان کو نجات دلانے کے لیے، ایک بچی کو ہمیشہ اس برے کام سے بچانے کے لیے گئے تھے. لہٰذا بغیر تحقیق کے، بغیر جب تک آپ کو بات واضح نہ ہو جائے کسی کے بارے میں، اس طرح گمان کرنا کتنا قبیح عمل ہے. ایک نیک اور اچھے انسان کے بارے میں اتنا برا سوچا. آج ہمارے لیے پیغام ہے، کسی کے بارے میں دور سے دیکھ کے، ہم یونیورسٹیز کے اندر دیکھتے جوان کوئی لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھے ہوئے، تو پہلے نگاہ میں ہم نے خود ہی فرض کرنا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا رشتہ ہے ان کا آپس میں، اور وہ رشتہ اچھا بھی ہو سکتا ہے. اب میں یہ کیوں سوچ رہا ہوں کہ ان کی کوئی محبت آپس میں چل رہی ہے، ان کی کوئی عاشقی چل رہی ہے آپس میں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا رشتہ پاکیزہ رشتہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بہن بھائی ہو سکتے ہیں آپس میں، میاں بیوی ہو سکتے ہیں، یا ان کے درمیان ان کا نکاح ہوا ہو. تو میں نے کیسے پہلے ہی سوچ لیا کہ بھائی ان کا کوئی غلط رشتہ ہے آپس میں. تو یہ حسن ظن اور سوء ظن اس پہ مد نظر رکھتے ہوئے کبھی بھی پہلی نگاہ میں انسان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اور یہی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، اور یہی سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ ہم دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کریں گے تاکہ انسان کے اندر بہتریاں آئیں گی. یعنی اچھا گمان کرنا احادیث مبارکہ کے اندر ہے کہ ایک جنت کی قیمت، ایک جنت
سمجھ لے اس نے کما لیا ہے کسی کے بارے میں اچھا گمان کر کے۔ ناظرین کرام، بس آج کے اس پروگرام سے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا ہوگا کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، حسن ظن رکھیں، سوء ظن اور بدگمانی سے پرہیز کریں۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ مجھے اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔